السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مبارک رات میں اپنے گھر میں
یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور یہ مبارک راتیں قبولیت کی گھڑیاں اللہ سے دل سے دعا کر لو۔ اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیارو، اس وقت ہم نے اپنی نیند کو بولو کس کے لیے قربان کیا ہے؟ اللہ کے لیے قربان کیا ہے۔ باتیں تو ہم بہت سی مرتبہ سنتے ہیں، ہم اپنی زبان سے بیان بھی کرتے ہیں، دل میں نیت اور ارادہ کر کے بیٹھے جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اصل تو ہمیں دعا کرنی ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ تو زندگی بدلے گی۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے آگے اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ بولو ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا میرے محبوب ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ بولو اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ اور دنیا سے تو ہر کسی کو جانا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ 22 روزے ختم ہو چکے ہیں، اب 23واں روزہ آ چکا ہے۔ ایک دن تھا کہ ہم رمضان کا انتظار کرتے تھے، اب رمضان بالکل جانے کو ہے، اور علماء نے لکھا ہے چونکہ عید کا ہم سب کو انتظار ہے، اللہ کی طرف سے خوشی ملنے والی ہے، لیکن عید عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ عید کو عید اسی لیے کہتے ہیں کہ عید ہمیشہ آتی رہے گی، قیامت تک آتی رہے گی، لیکن اس کے منانے والے ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ تو رمضان کے مہینے سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے ویسے ایک نہ ایک دن ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، اور باقی رہنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان، اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے، باقی رہنے والی ذات تو صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کا استعدار نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں میں نے کہا نا باتیں تو ہم بہت سی مرتبہ سنتے ہیں، اصل عمل کی نیت کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ اس وقت مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، ایک مختصر حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنی
کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں محبت کی باتیں ہو رہی ہے۔ کبھی میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی باتیں کر رہے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہی ہے۔ کبھی اماں عائشہ کچھ کہتی ہے، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، دونوں میں آپس میں محبت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اچانک تھوڑی دیر کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بند ہو گئی، یعنی میرے محبوب نے بولنا بند کر دیا۔ اب اماں عائشہ فرماتی ہے، میں پریشان ہو گئی کہ میں نے میرے نبی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی، میں نے میرے نبی کو کوئی دکھ تو نہیں دے دیا۔ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو میرے محبوب کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا اور آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو کے قطرے جاری ہیں، گویا موتی کے دانے گر رہے ہو۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے پوچھا، ارے میرے محبوب، ابھی تک تو آپ مجھ سے خوشی خوشی والی محبت والی باتیں کر رہے تھے، اچانک آپ کو ہو کیا گیا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال فرمایا تو ہمارے نبی نے فرمایا، عائشہ تجھے نہیں معلوم، ابھی جبریل امین علیہ السلام یعنی وحی لانے والے فرشتے میرے پاس آئے اور جبریل امین نے مجھے بڑی عجیب بات بتلائی کہ قیامت کا میدان قائم ہوگا۔ بولو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی، جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنی۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں، دوست دوست کے کام آنے کو تیار نہیں۔ دنیا کی زندگی دیکھ لو، دنیا میں لوگ آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں، ارے بھائی بھائی کا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں، پڑوس کا سہارا بننے کو تیار نہیں، تو بولو قیامت میں کوئی کام آ سکتا ہے؟ کوئی کام نہیں آ سکتا۔ تو حدیث شریف میں موجود ہمارے نبی نے اماں عائشہ سے فرمایا، عائشہ ابھی جبریل امین علیہ السلام یعنی فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بڑی عجیب بات سنائی کہ قیامت کا میدان قائم ہوگا، اور قیامت کے میدان میں قیامت کے دن 3 منزلیں، کتنی منزلیں بولو؟ 3 منزلیں ایسی خطرناک ہوگی، ایسی سخت ہوگی، 3 منازل لا یذکر احد احدا، ان 3 منزلوں میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کا خیال نہیں رکھے گا۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے محبوب بتلائیے تو صحیح، وہ 3 منزلیں خطرناک منزلیں کون سی ہوگی جس میں کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کو یاد کرنے کو تیار نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا، عائشہ میں تجھے وہی بتلا رہا ہوں، اس میں سب سے پہلی منزل عند المیزان، ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ بولو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ترازو سمجھتے ہیں نا، جس سے ہم تولتے ہیں، ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہاں پر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین 70ویں پارے میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا
آمنا بہا وکفا بنا حاسبین۔ دنیا میں تو لوگ تولنے میں دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا میں تو لوگ تولنے میں کمی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے میرے بندوں مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ارے وہاں تو انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، کسی پر ذاتی کا کوئی معاملہ نہیں، کسی پر ظلم کا کوئی معاملہ نہیں۔ جس نے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ تو قیامت میں ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اور ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ ہم جتنے اعمال زندگی میں کرتے ہیں تو اعمال تولنے کی ترازو کیسی ہوگی؟ ارے دنیا والوں نے مشین بنائی کہ نہیں بنائی؟ ہمارے بخار کو وہ چیک کر لیتے ہیں کہ کتنا بخار ہے، تو دنیا والوں کے پاس جب یہ طاقت ہے ہماری ہر چیز کو وہ چیک کر سکتے ہیں۔ ارے ٹیمپریچر کو چیک کرنے کی مشین آ گئی تو کیا اللہ اس سے عاجز ہے کہ ہمارے اعمال تولنے کی مشین اللہ کے پاس نہ ہو؟ اب سوال یہ ہے کہ ترازو کتنی بڑی ہوگی؟ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہے، حضرت داؤد، بولو سنا کہ نہیں سنا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا کہ اللہ قیامت کے میدان میں ہمارے اعمال کو تولے جائیں گے، وہ ترازو کی سائز کتنی ہے؟ یعنی کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا میرے نبی داؤد کیا ترازو کو دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں سائز کو معلوم کرنا چاہتا ہوں کتنا بڑا ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں پردے کو اٹھاؤں گا، تم ترازو کو دیکھ لینا۔ علماء جانتے ہیں، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے ترازو کو دیکھا، دیکھ کر فوراً بے ہوش ہو گئے۔ ترازو کو دیکھنے کے بعد فوراً بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا اللہ اتنا بڑا ترازو، ارے اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی، ارے اس کی اونچائی، اتنا بڑا ترازو نیک اعمال سے کیسے بھرے گا؟ اور قرآن کریم میں موجود ہے نا، آپ کو معلوم ہے نا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اللہ فرماتے جن کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے بھی پلڑے کو بھاری فرما دے نیک اعمال کے۔ تو بولو ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ ارے بولو نا، جنت۔ اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اللہ حفاظت فرمائے برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو بولو ٹھکانہ کون سا؟ جہنم۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ اتنا بڑا ترازو، اتنی لمبی چوڑی سائز، اب یہ ترازو نیکیوں سے بھرے گا کیسے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی داؤد میرا کوئی بندہ صرف کھجور کے برابر اللہ کی راہ میں خیرات کرے گا، صدقہ کرے گا، اس صدقے کی برکت سے اللہ رب العالمین پورے کے پورے ترازو کو نیکیوں سے بھر دے گا، یعنی نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور بخاری شریف کی آخری حدیث آپ کو معلوم ہوگی، آپ نے بہت سی مرتبہ سنی ہوگی، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیمتان، دو کلمے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن جو اللہ رب العالمین کو بہت پیارے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں یعنی نیک اعمال کے پلڑے میں جب اس کا وزن کیا جائے گا تو بہت بھاری ہیں، خفیفتان علی اللسان، اور پڑھنے میں زبان میں بہت آسان ہے۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے میرے رب کو بہت پیارے ہیں۔ پڑھنے میں بولو کوئی محنت لگی؟ بالکل محنت نہ لگی، اور ترازو کو نیکیوں سے بھر دیا گیا۔ تو بولو سب سے پہلی منزل کون سی ہوگی؟ ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، نیک اعمال کا پلڑا جھکا جنت، برائیوں کا پلڑا جھکا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اب دوسری منزل، یہ حدیث کون سن رہی ہے؟ بولو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دوسری منزل ہمارے نبی نے فرمایا عند تطائر الصحف،
نامہ اعمال اڑائے جائیں گے۔ دنیا میں اسٹوڈنٹ ایگزام دیتے ہیں، اللہ ہر ایک کو کامیابی نصیب فرمائے، اللہ دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ تو ریزلٹ کا انتظار ہوتا ہے کہ میرا ریزلٹ کون سا ہے، ارے میں کامیاب ہو گیا ہوں یا ناکام ہو گیا ہوں۔ اللہ فرماتے قیامت کے میدان میں نامہ اعمال کو اڑایا جائے گا، ریزلٹ آؤٹ کیا جائے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہر ایک کو اس کا ریزلٹ ملنے والا ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو ریزلٹ سیدھے ہاتھ میں مل گیا، یعنی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا، بولو ٹھکانہ کون سا ہوگا اور کتنا خوش ہو گیا ہوگا۔ دنیا میں کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں تھا، تو بولو قیامت میں کوئی کام آ سکتا ہے؟ اب نفسا نفسی کا عالم ہے اور ریزلٹ سیدھے ہاتھ میں مل گیا۔ قرآن کریم میں موجود ہے، وہ لوگوں کو بتاتا پھرے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ۔ ارے اسٹوڈنٹ کامیاب ہوتے تو اپنا ریزلٹ بتاتے کہ نہیں بتاتے کہ دیکھو اللہ نے مجھے پاس کر دیا، دیکھو اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا؟ تو قرآن کریم میں موجود ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ إِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَہ فَهُوَ فِی عِیشَةٍ رَاضِیَہ فِی جَنَّةٍ عَالِیَہ قُطُوفُهَا دَانِیَہ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَہ۔ وہ قیامت میں لوگوں کو اپنا ریزلٹ بتاتا پھرے گا، اللہ نے مجھے پاس کر دیا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے ارے دنیا میں تو نے مجھے راضی کیا ہے، دنیا میں تو نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا ہے، دنیا میں تو نے اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچایا ہے، دنیا میں تو نے اپنے کانوں کو غلط سننے سے بچایا ہے، دنیا میں تو نے اپنی زبان کو کنٹرول کیا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی کسی کی غیبت نہ کی، اور اگر جھوٹ بول بھی گیا، کسی گناہ میں مبتلا بھی ہو گیا، سچے دل سے کہہ دیا استغفر اللہ، پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جب میرا کوئی امتی گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے کہہ دیتا ہے استغفر اللہ، اللہ فرماتے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو قیامت میں اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تو نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، مجھے راضی کر کے زندگی گزاری، جنت کی نعمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو وہ کامیابی نصیب فرمائے۔ لیکن آگے قرآن کریم میں موجود ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے، اللہ حفاظت فرمائے، ان کا ریزلٹ، ان کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِیَہ، وہ پچھتائیں گے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملتا تو اچھا تھا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَہ، میرا حساب نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، مجھے ایک مرتبہ پھر موت آ جاتی تو اچھا ہوتا، لیکن وہاں موت آنے والی بولو نہیں ہے۔ ما اغنا عنی مالیہ، دنیا میں تو مال کی وجہ سے میری بڑی عزت تھی، لوگ مال کی وجہ سے جھک جھک کر سلام کرتے تھے، لیکن آج مالداری کام نہ آئی۔ ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں تو میری بڑی بادشاہ تھی، لیکن آج بادشاہت کام نہ آئی۔ دنیا میں تو میرے ماتحتی میں کئی نوکر کام کرتے تھے، لیکن آج بادشاہ بننا کام نہ آیا۔ تو کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کو الٹے ہاتھ میں ملے گا، اور ٹھکانہ بولو کون سا ہوگا؟ جہنم۔ اچھا ابھی تک میں نے جو باتیں آپ کے سامنے کی، یہ باتیں تو ہم نے کئی مرتبہ سنی، بولو سنی کہ نہیں سنی؟ اچھا یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے نہیں کی ہے، ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے، کئی مرتبہ پڑھی ہے، لیکن آج مجھے ایک عجیب بات بتلانی ہے میرے پیارو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے کو ہم اٹھائیں گے، اللہ کے قرآن سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے اللہ کے قرآن کو سنا، بولو دل کو سکون ملا کہ نہیں ملا؟ اللہ کے قرآن میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، اس رب کے کلام میں اللہ نے وہ پاور رکھا ہے۔ اگر قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں تو تلاوت کا اہتمام ضرور کریں گے، نہیں پڑھے
گئے ہوئے اپنے مولانا سے, اپنے امام صاحب سے سیکھنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. بڑی عمر میں لوگ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں تو اللہ کا قرآن نہیں سیکھ سکتے؟ اللہ کا قرآن تو بہت آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو قرآن کریم کے 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں کچھ بندے ایسے بدبخت یعنی بد نصیب اللہ کی نظروں سے ایسے گرے ہوئے ہوں گے, اللہ کی نظروں میں اتنے ذلیل ہوں گے کہ ان کا نامہ اعمال ان کو سیدھے ہاتھ میں نہیں ملے گا, ان کا نامہ اعمال ان کو الٹے ہاتھ میں نہیں ملے گا, سیدھے ہاتھ میں نہیں ملے گا, الٹے ہاتھ میں نہیں ملے گا. تو نامہ اعمال کہاں ملے گا؟ قرآن کریم میں فرمایا کہ نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملے گا. بولو کہاں ملے گا؟ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا. سیدھے ہاتھ میں ملے گا, سمجھ میں آ گیا کہ سیدھا ہاتھ سامنے کر دیا نامہ اعمال مل جائے گا. الٹے ہاتھ میں ملے گا تو سمجھ میں آ گیا کہ الٹا ہاتھ سامنے کر دیا, الٹے ہاتھ میں مل جائے گا. جب پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال ملے گا تو پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال کی کیفیت کیا ہوگی, یعنی کیسے دیا جائے گا. اور میرے پیارو ہمارے دل تو بڑے سخت ہو چکے ہیں, اللہ دلوں کو نرم فرما لے. صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ کو سنتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے, بے قرار ہو جاتے تھے. اور جب تک سکون نہیں ملتا تھا, جب تک اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل وضاحت نہ فرما دے. ایک صحابی پوری رات سوتے نہیں ہیں, کروٹیں بدل رہے ہیں, کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں, کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں. وہ بزنس کی وجہ سے نیند نہیں آتی کہ میں نے اتنا بزنس کیا ہے, کتنا پروفٹ ہوگا, کتنا نفع ہوگا. بیٹی نے دیکھ لیا, بیٹی نے پوچھا کہ ابا میں پوری رات آپ کو دیکھ رہی ہوں, آپ سو نہیں رہے تھے, کبھی ادھر کروٹ بدل رہے تھے, کبھی ادھر کروٹ بدل رہے تھے. بیٹی بھی تو جاگ رہی ہوگی تبھی تو اپنے ابا کو دیکھا ہوگا. فرمایا بیٹی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کل قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو سن کر آیا ہوں. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جہنم کے عذاب کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر آیا ہوں اور میری نیند ختم ہو چکی ہے. تو ہمارے نبی نے صحابہ کرام کے درمیان میں جب یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کو سیدھے ہاتھ میں نہیں ملے گا, نامہ اعمال ان کو الٹے ہاتھ میں نہیں ملے گا. تو بولو کہاں ملے گا؟ ارے بولو نا کہاں ملے گا؟ پیٹھ کے پیچھے. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ, بولو کیا نام؟ یاد رکھو تاکہ آپ کو آگے بات پہنچانی ہوتا آسانی رہے گی. پورا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا, میرے محبوب ارے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یہ تو سمجھ میں آ گیا, الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یہ تو سمجھ میں آ گیا, پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال کیسے ملے گا؟ حدیث شریف میں لکھا ہے, تفسیر میں یہ روایت موجود ہے, ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے. چونکہ آپ کو امت سے محبت تھی, آپ کو امت سے پیار تھا, ہر وقت فکر رہی ہے میری امت کا ہر آدمی کامیاب بن جائے, میری امت کا ہر آدمی جہنم کا مستحق نہ بنے بلکہ جنت والا بن جائے. ساری زندگی ہمارے نبی کی یہی کوشش رہی ہے, ساری زندگی ہمارے نبی کی یہی فکر رہی ہے. ہمارے نبی کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. حضرت عبداللہ نے جب یہ سوال کیا, ہمارے نبی رو رہے ہیں اور ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ سن لو, کل قیامت میں جس آدمی کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ اس کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دینا ہے تو اس آدمی کو بلایا جائے گا. ایک فرشتہ ہوگا, اس کے ہاتھ میں لوہا, آپ لوہا سمجھتے ہیں جس کو کہتے ہیں لوکھڑ, لوہا ہوگا, لوہا, اور وہ لوہا جس کو 3000 سال تک جہنم میں گرمایا گیا ہوگا, 3000 سال تک جہنم میں تپایا گیا ہوگا, اور اس لوہے سے فرشتے اس کے سینے میں ماریں گے, پھر آر پار نکالیں گے, پھر ماریں گے, پھر آر پار نکالیں گے, سوراخ کریں گے. دوسرا فرشتہ آئے گا, اس کے الٹے ہاتھ کو پکڑے گا, ہڈیوں کو توڑے گا, انگلیوں کو موڑے گا
اور یوں سینے میں سے ہاتھ ڈال کر پیچھے سے کھینچ لیا جائے گا اور وہاں پر اس کو اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابھی تو بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا ذلت والا عذاب کون برداشت کرے گا، ایسا رسوائی والا عذاب کون برداشت کرے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ یہ تو پوچھ کہ یہ عذاب کن لوگوں کو دیا جائے گا۔ اصل تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ عمل۔ ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ یہ تو پوچھ کہ یہ عذاب کن لوگوں کو دیا جائے گا۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب بتلائیے تو صحیح، ارے ایسی ذلت والا عذاب، ایسی رسوائی والا عذاب کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ تو اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا صنفان من امتی، صنفان من امتی، میری امت کے دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس میں نمبر ایک جو کسی کے دین کے کام میں روڑا ڈالنے والے ہوں گے، کسی کے دین کے کام میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے ہوں گے۔ خود تو دین کا کام کرتے نہیں، خود تو امر بالمعروف کرتے نہیں، خود تو نہی عن المنکر کرتے نہیں، خود تو اللہ کے بندوں کو بھلائی کا حکم کرتے نہیں، خود تو اللہ کے بندوں کو برائیوں سے روکتے نہیں، لیکن جو کرتے ہوں گے ان کے راستے میں روڑے ڈالیں گے۔ اللہ فرماتے میرے بندو دنیا میں میرا دین کا کام کرنے والوں کو جتنا ستانا چاہتے ہو ستا لو، جتنے راستے میں روڑے ڈالنے چاہتے ہو روڑے ڈال دو، کل قیامت میں نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملنے والا ہے۔ اس لیے میرے پیارو اللہ کا دین بولو کسی کا محتاج بولو نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ فرماتے ایمان والو ان تنصروا اللہ، تم میرے دین کے مددگار بنو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ہم اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کی محنت کریں گے، اللہ اپنی شان کے مطابق ہماری مدد فرمائے گا۔ بولو اللہ کی طاقت ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے قدم کو جمع دے گا۔ آج ہمارا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکل گیا ہے۔ مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں، تباہ و برباد کرنے کی مسلمان کو ہر جگہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ہم تو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ ایمان والوں کو ختم کرنے والی بولو کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ موت اور زندگی کا مالک کون بولو؟ اللہ۔ سب کچھ کرنے درنے والا کون بولو؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اللہ فرماتے جسے میں مال دینا چاہوں اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے چھیننا چاہوں حکومت چھیننا چاہوں مال چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ فرماتے میں جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور میں جسے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے بولو نہیں دے سکتی ہے۔ عزت اور ذلت کا مالک کون؟ دنیا میں لوگ ہماری برائی کرے تو ہم ذلیل نہیں ہو سکتے ہیں، اور جھوٹی تعریفوں کے پھول باندھے تو ہمیں عزت بھی ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ عزت اور ذلت اللہ پاک نے بندوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ پاک جس بندے کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ذلت سے بچائے۔ اللہ پاک جس بندے کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس بندے کو لوگوں کے عیب تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کے فالٹ تلاش کرتا ہے، فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے، اپنی ذات کو کبھی نہیں دیکھا کہ میں کیسا ہوں، اور وہ فلانا ایسا ہے فلانے کی حرکتیں یہ ہیں فلانے کی حرکتیں یہ ہیں، لیکن میں اپنی ذات سے کیسا ہوں وہ کبھی بھی نہیں دیکھا۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کے دین کے ہم مددگار بنیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے تو اللہ ہمارا مددگار بنے گا۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے بیدک الخیر، بولو ساری بلائیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ارے بولو نا،
اللہ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ سے ہونے کو اپنی زبان سے اتنا بولو کہ وہ اللہ زبان سے نکلنے والا دل سے نکلنے والا بن جائے۔ آج پرابلم تو یہی ہے، ہم عزت ذلت کا مالک بولو کون؟ اللہ۔ کس سے کہتے ہیں؟ زبان سے کہتے، دل سے نہیں کہتے۔ دل سے کہتے تو ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہ ہوتی، کسی کی برائی کی کوئی پرواہ نہ ہوتی، اور کسی کی تعریف پر کوئی خوشی نہ ہوتی۔ تو فرمایا بیدک الخیر، ساری بلائیاں کس کے ہاتھ میں؟ بولو انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ بولو دین کو رات میں بدلنے والا۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندگی سے موت دینے والا کون؟ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، موت سے زندگی دینے والا کون؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ فرماتے جسے میں چاہتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے حلال پاکیزہ روزی دیتا ہوں۔ تو بولو موت زندگی کا مالک کوئی انسان نہیں ہے، موت زندگی کا مالک تو کون ہے؟ اللہ ہی۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ فرماتے میرے ایمان والے بندو تم سستی مت کرو، ولا تحزنوا تم غم مت کرو، وانتم الاعلون تم پر کوئی کامیاب نہیں ہے، تم پر کوئی بلند نہیں ہو سکتا، تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، ان کنتم مؤمنین بشرطے کہ تم سچے مومن ہو۔ آج ہماری زندگیاں دیکھو میرے پیارو، رمضان کا مہینہ چلا جائے گا، ہم نے رمضان کے مہینے کے بعد کا یہ ماحول دیکھا ہوا ہے۔ ابھی میں نے اپنے علاقے کا جائزہ لیا، ابھی تو رمضان کا مہینہ ختم نہیں ہوا، اس سے پہلے مسجد کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی ہے، یعنی مسجد سے لوگ دور ہوتے چلے گئے۔ حقیقت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ آخری عشرے میں تو اور زیادہ مسجدیں بھر جانی چاہیے تھی، چونکہ یہ انعام کے ایام تھے، اور اللہ رب العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جہنم سے آزادی کا فیصلہ انہی ایام میں ہوتا ہے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، سب سے پہلی قسم کے وہ لوگ جو کسی کے دین کے کام میں روڑا ڈالنے والے ہوں گے، کسی کے دین کے کام میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے ہوں گے۔ اب دین کے کام میں رکاوٹیں پیدا کرنا عمل سے بھی ہو سکتا ہے، فعل سے بھی ہو سکتا ہے، قول سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں نے کہا نا ہمارا رمضان کے بعد کا جائزہ لیا جائے، اتنے سارے حالات اور پریشانیوں کا سامنا کرنے کے باوجود ہم فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزر جائیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اتنا آرام سے مسلمان رمضان کے بعد سوتا ہے۔ اللہ سے دعا کر لو اللہ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں مسجدوں کو آباد کرنے کا جذبہ نصیب فرمایا، رمضان کے بعد بھی وہ جذبہ اللہ پاک ہمارا باقی رکھیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، حدیث شریف میں موجود ہے من سلیم لہ رمضان، جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزر گیا۔ کیا مطلب ہے؟ جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اللہ کی نافرمانی سے بچا لیا اور اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بنا دیا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمت لہ سنہ، اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ اللہ سے دعا کر لو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ تو پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال امت کے دو قسم کے لوگوں کو دیا جائے گا۔ سب سے پہلی قسم کے وہ لوگ جو کسی کے دین کے کام میں روڑا ڈالتے تھے، کہہ دو الحمدللہ، بولو نا الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ۔ ہم نے کبھی دین کے کام میں رکاوٹیں پیدا کی نہیں کی، الحمدللہ۔ ہم نے کسی کو مسجد میں آنے سے روکا، بولو نہیں روکا۔ ہم نے کسی کو قرآن پڑھنے سے روکا، بولو نہیں روکا۔ ہم نے کسی کو تسبیح پڑھنے سے روکا، بولو نہیں روکا۔ ہم نے کسی کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلا ہو تو اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلنے سے روکا، بولو نہیں روکا۔ تو کہہ دو الحمدللہ۔ پہلی قسم میں تو ہم
نہیں ہیں، اور جو ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں، بولو ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ لیکن حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رو رہے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھیانک منظر بیان فرمایا۔ ہمارے نبی سے پوچھا کہ میرے محبوب دوسری قسم کے کون لوگ ہوں گے؟ اب ہمارے نبی فرماتے سن لو میرے صحابہ کرام، چونکہ صحابہ کرام کا مجمع بھی موجود ہے، ہمارے نبی نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، دوسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نمازوں کا اہتمام بھی بہت کیا ہوگا، رمضان کے روزے بھی بہت رکھے ہوں گے، حج پر حج بھی کیے ہوں گے، عمرہ پر عمرہ بھی کیے ہوں گے، زکوٰۃ بھی پوری ادا کرتا رہا ہوگا، ارے بڑی سخاوت بھی کرتا رہا ہوگا، بڑی خیرات بھی کرتا رہا ہوگا، بہت کچھ نیک اعمال کا ذخیرہ ہوگا، نوافل کا بھی اہتمام بہت کیا ہوگا، ہمیشہ تہجد کی نماز بھی پڑھی ہوگی، ارے اشراق و چاشتہ کا بھی پابند ہوگا۔ اب سوال یہ ہے نماز پڑھنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو، حج کرنے والے کو، عمرہ کرنے والے کو، نوافل کا اہتمام کرنے والے کو، اس کو بھی اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں، اس کو بھی اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ کون سا نماز پڑھنے والا، کون سا روزہ رکھنے والا، کون سا حج کرنے والا، کون سا عمرہ کرنے والا، کون سا نوافل کا اہتمام کرنے والا؟ تو حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا ضرب ھذا، جس نے دنیا میں کسی کو بغیر وجہ کے مارا ہوگا، وشتم ھذا، جس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا، جس نے دنیا میں کسی پر ذاتی کا معاملہ کیا ہوگا، جس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، جس نے دنیا میں کسی کی غیبت کی ہوگی، جس نے دنیا میں کسی کی برائی کی ہوگی، ارے جس نے دنیا میں کسی کی پراپرٹی کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کیا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کی دکان پر قبضہ کیا ہوگا، ارے کسی سے قرضہ لیا تو بڑی محبت سے لیا، لیکن جب دینے کی باری آئی تو بڑے نمکین جواب دیے ہوں گے۔ دنیا کی زندگی میں نیک اعمال تو بہت کیے، لیکن بندوں کے حقوق کو پامال کیا، بندوں کے حقوق کو ضائع کیا، ظلم کیا، ذاتی کی، ارے میرے پیارو اس کو بھی اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا، لیکن میرے بھائیوں کسی کو مت سوچو، ہم نے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے، دوسرے کسی کے ساتھ غلط سلوک کیا ہوتا تو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے، جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا، جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا، اس کو تو سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارے میرے پیارو ہم نے تو اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے کیے۔ اور یہ رمضان کی حدیث میں آپ نے سنا نے، ہمارے نبی نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آج تو بڑا عجیب منظر، بہت سے بیانات آپ کے سنے ہیں، لیکن آج تو آپ کے بیان میں بڑی عجیب کیفیت۔ ہمارے نبی نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی۔ بولو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ آمین۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے، بولو بے شک، آپ نے تو کبھی امت کی ہلاکت کو چاہا نہیں تھا، بلکہ امت کے لیے دو پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزارے، دو پیٹ پر پتھر باندھے جاتے تھے، امت کے لیے پوری رات اللہ کے سامنے روئے ہیں، امت کے لیے پوری رات سجدوں میں گزار دیے، طائف میں ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا ہے، احد میں ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا ہے، پھر بھی ہمارے نبی نے آمین کیوں کہی؟ سوال یہ ہوتا ہے۔ تو حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے اپنی مرضی سے آمین نہیں کہا، بلکہ جبریل امین نے خود فرمایا میرے محبوب قل آمین، آمین کہیے۔ اور علماء جانتے ہیں قرآن کریم کے 27 پارے میں موجود ہے، اللہ رب العالمین فرماتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتے، میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوتی ہے، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جبریل امین نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے رمضان کے مہینے میں اپنے
گناہوں سے معافی نہ مانگی. اور اللہ رب العالمین تو ساری رات اعلان کرتے ہیں حل من مستغفرین, ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس کی زندگی گناہوں میں گزر گئی, جس کی زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی, آج وہ مجھ سے سچے دل سے معافی کا سوال کرے, میں اسے معاف کر دوں. اللہ رب العالمین تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ بات تو فائنل اور طے شدہ کہ ہم سب کے سب گنہگار, بولو بے شک, اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے صحابہ کرام کے درمیان میں فرمایا کلکم خطاؤن, تمام کے تمام انسان گنہگار ہیں. تو جب صحابہ کرام کے درمیان میں ہمارے نبی یہ بات بیان فرما رہے ہیں تو کیا ہم گنہگار نہیں ہو سکتے؟ لیکن حدیث شریف میں فرمایا خیر الخطائین التوابون المستغفرون. ارے دنیا کا اصول دیکھو, دکان کا سیٹ ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. ارے ہمارا کوئی بھائی ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. پڑوسی ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. ہمارا کوئی رشتہ دار ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. اور بیوی ناراض ہو جاوے تو منانا اور زیادہ مشکل معلوم ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتے میرے بندو میں تو بڑا کریم ہوں, میں تو بڑا رحیم ہوں. اگر میں تم سے ناراض ہو جاؤں, اگر میں تم سے روٹ جاؤں, آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ آئے گا, گال پر آنے سے پہلے اللہ فرماتے میری عزت کی قسم میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو اللہ تو بڑا کریم ہے, رحیم ہے, معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم معافی مانگنے والے بن جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون کا نام آپ نے سنا ہوگا, بڑا مالدار تھا اور مال کی وجہ سے بڑا گھمنڈی تھا. قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا, بدکاری کی تہمت لگائی. لیکن میرے پیارو یاد رکھو, اگر ہم نے کسی پر بغیر وجہ کے, بغیر تحقیق کے کوئی غلط الزام لگایا, حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ الزام لگانے والا اس گناہ میں اس وقت تک اس گناہ میں جب تک مبتلا نہیں ہوگا تب تک اس کی موت نہیں آ سکتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کیا, الزام لگایا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے روئے, فرمایا الہ العالمین تو نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے, حق کا پیغام پہنچانے کے لیے تو نے مجھے منتخب فرمایا ہے, اور یہ قارون نے مجھے ذلیل کیا ہے, بدنام کیا ہے, قارون نے مجھ پر تہمت لگائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں رو رہے ہیں. اس سے جب بھی کوئی پریشانی آوے تو پہلے کس کو کہنا چاہیے؟ بولو اللہ کو کہنا چاہیے. اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ زمین کو میں نے تمہارے تابع بنا دیا ہے, تم زمین کو جو حکم کرو گے زمین کرنے کو تیار ہو جائے گی. اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے, من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے. اور جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے پوری دنیا کو اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے, اور جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا زمین قارون کو ڈسا, تو زمین نے قارون کو ڈسایا. قارون چلانے لگا موسیٰ معاف کر دے, موسیٰ بچا لے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولو نہ معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا. پھر زمین سے کہا زمین قارون کو اور ڈسا. زمین نے قارون کو اور ڈسایا. قارون پھر چلانے لگا موسیٰ معاف کر دے, موسیٰ بچا لے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ اس کو معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا. پھر زمین سے کہا زمین قارون کو اور ڈسا, یہاں تک کہ زمین قارون کو ڈساتی گئی, پورا کا پورا قارون زمین میں اتر گیا. زمین قارون کو نگل گئی اور چلاتا رہ گیا قارون موسیٰ معاف کر دے, موسیٰ بچا لے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ اس کو معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا. اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ وہ قارون تھا, قارون بڑا مجرم تھا, بڑا پاپی تھا, زندگی گناہوں میں گزارنے والا, زندگی نافرمانیوں میں گزارنے والا. تجھے کئی مرتبہ کہتا گیا موسیٰ معاف کر دے, موسیٰ بچا لے, لیکن نہ تو نے اس کو معاف کیا کہ نہ بچانا تیرے بس میں تھا. اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ سن لو, یہ قارون صرف مجھے ایک مرتبہ کہہ دیتا اے اللہ مجھے بچا لے, میری عزت کی قسم
میں اس کو معاف بھی کر دیتا، ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگ لیتا، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری عزت کی قسم میں اس کو معاف بھی کر دیتا اور اس کے لیے جنت کے فیصلے بھی کر لیتا۔ تو جو خدا قارون جیسے مجرم کو معاف کر دینے کے لیے تیار ہے، ہم تو امام الانبیاء کے شان والے نبی کے شان والے امتی ہیں، تو کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آمین فرمایا۔ ہمارے نبی کے سامنے جبریل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ اس کے سامنے موجود ہیں اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے اوپر جنت کو لازم نہیں کر لیتا۔ اور آج ہمارے اخلاق اتنے بگڑتے چلے گئے میرے پیارو، ہمارا باپ ہم سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، ہماری ماں ہمارے سامنے کچھ بولنے کو ہمت نہیں رکھتی، حالانکہ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام تمہیں نہیں معلوم، ارے میری ماں کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا، لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی عشاء کی نماز میں صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، ارے میرے صحابہ کرام اگر میری ماں موجود ہوتی میرے درمیان میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوا ہوتا، میں نے نماز کی نیت باندھ لی ہوتی، نماز کو شروع کر دی ہوتی اور میری ماں مجھے صرف ایک مرتبہ کہہ دیتی بیٹا محمد آ جا، ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا اللہ کی قسم ماں کے کہنے پر نماز توڑ دیتا لیکن ماں کے حکم کو کبھی بھی نہ ٹالتا۔ آج بات تو ہم بڑے، ارے مسجد کی خدمت میں کروں گا، فلانی خدمت میں کروں گا، فلانی خدمت میں کروں گا، اور بیچاری ماں یوں کہہ دے بیٹا ایک گلاس پانی پینا ہے تو کہتا ہے آئی ایم ویری بیزی، حالانکہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اور باپ جس نے اس کی لائف بنانے کے لیے اپنی جوانی کو کھپا دی، یہاں تک کہ بڑا باپ ہو گیا لیکن فکر اپنے بیٹے کا رہتا ہے، لیکن وہ نالائق بیٹا اپنے باپ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتا ہے، اس کو باپ کے ساتھ صحیح بولنے کا ڈھنگ نہیں، باپ کے ساتھ صحیح بات کرنے کا طریقہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ گھر میں رہنے والی کمزور عورت بیوی جس نے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑا، اور بہت سے لوگ باہر تو بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں، بڑے پھٹو ہوتے ہیں اور گھر میں بیوی کے سامنے بڑی دادا گیری کرتے ہیں، کمزور عورت کو ڈراتے ہیں، تو کیا نامہ اعمال پیٹ کے پیچھے نہیں ملے گا؟ جس نے اپنی بیوی پر خامخواہ کا ظلم کیا، ارے کسی کمزور عورت کو امانت تھی ہمارے پاس، امانت کے طور پر ہمارے پاس آئی تھی، اس نے ہمارے لیے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنی ماں کو چھوڑا، اپنے تمام کے تمام رشتہ داروں کو چھوڑا اور ہمارے گھر میں آ کر ہماری خادمہ بن گئی، ہماری نوکرانی بن گئی۔ لیکن بہت سے جوان ایسے ہیں جو بیویوں کے ساتھ بھی غلط سلوک کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ گناہوں سے ہم سب کو اللہ بچائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بڑھاپا بہت خطرناک ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ عافیت کا ہم سب کے ساتھ معاملہ فرمائے اور دنیا سے اللہ پاک ہمیں ایمان کے ساتھ جانا مقدر فرمائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بڑھاپا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا، بولو آج معافی مانگ لیں گے انشاءاللہ، ماں باپ سے اچھا سلوک کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے ہم اچھا سلوک کرتے تھے اور زیادہ اچھے سلوک کو بڑھائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اللہ کے احسانات کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بعد اگر ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو ہمارے ماں باپ کے احسانات ہیں۔ اس قدر احسان عظیم ہمارے ماں باپ کے بھی ہیں۔ تو سب سے پہلا گناہ جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا۔ نمبر 2، جس نے اپنی بیویوں پر ظلم کیا، بیویوں کو ڈرایا۔ میں حقیقت کے ساتھ آپ کو تجربے کے طور پر کہتا ہوں، جنہوں نے جوانی کے عالم میں اپنی بیویوں پر ظلم کیا تھا، بیویوں کو ڈرایا تھا، بڑھاپے میں وہ تڑپ تڑپ کر دنیا سے جاتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو کر دنیا سے جاتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اب بیوی کو ہمارے ساتھ کیسا رہنا ہے وہ بیان مستورات میں ہوتا ہے، لیکن ہمیں بیویوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے وہ مردوں میں ہمارے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور ایک بات یاد رکھو، باہر کا آدمی ہیرو ہے اور گھر میں بیوی کے سامنے زیرو ہے تو سمجھ لو وہ زیرو ہی ہے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا جب تم کسی آدمی کا اچھائی کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو اس کی نمازیں مت دیکھو، اس کے روزے مت دیکھو، اس کی سخاوت مت دیکھو، وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے وہ دیکھو۔
بیوی کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے؟ تو نمبر 2 جس نے بیوی کو رلایا اس کا بڑھاپا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ نمبر 3 جس نے دین کے کام میں رکاوٹیں پیدا کی، دین کے کام میں روڑے ڈالے، اس کا بھی بڑھاپا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ نمبر 4 جس نے علماء کی مخالفت کی، علماء کے ساتھ برا برتاؤ کیا، علماء کے عیب تلاش کرتا رہا، علماء کی برائیاں کرتا رہا، علماء کو ہمیشہ نشانہ بناتا رہا، اس کا بھی بڑھاپا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور نمبر 5 صاف صاف کہہ دوں، چونکہ یہ تو سب مجمع ماشاءاللہ سمجھداروں کا حق بات بیان کرنے میں، بولو ڈرنا چاہیے حضرت؟ نہیں ڈرنا چاہیے۔ تعویذات کے نام پر جھوٹ بول کے پیسے لیے، امت کو بیوقوف بنایا، تم پر جادو ہے، ارے تم پر جنات کا اثر ہے۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حضرت؟ پتہ ہے مفتی صاحب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ تعویذات کے نام پر لوگ الو بناتے ہیں، ارے تم پر کسی نے جادو کیا، تم پر کسی نے جنات کا اثر، یہ جنات اتنے فری ہو گئے کہ اس کو کوئی گھر ملا نہیں، اس کا گھر مل گیا، جادو والے اتنے فری ہو گئے کہ اس کو کوئی اور جادو کرنے کے لیے ملا نہیں۔ اب وہ باپو لوگ ہوتے ہیں جو تعویذات کے نام پر لوگوں کو جھوٹ بول بول کر لوگوں سے پیسے لیتے ہیں۔ اب دیکھو ان کا بڑھاپا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے پیارو یہ 2 منزلیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اب بہت مختصر بس 5-7 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کروں گا۔ آپ لوگ تھک چکے ہیں، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو بھی قبول فرمائے اور میرے سنانے کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو پہلی منزل بولو، تازہ کر لو، پہلی منزل بولو ترازو اللہ کے، بولو نا ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور نیک اعمال کا پلڑا جھکا تو بولو ٹھکانہ کون سا؟ برائیوں کا پلڑا جھکا ٹھکانہ کون سا؟ دوسری منزل نامہ اعمال اڑایا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں ملا بولو ٹھکانہ، الٹے ہاتھ میں ملا ٹھکانہ، پیٹھ کے پیچھے ملا ادنا درجے کا جہنمی ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں معافی صافی کر لو، کسی کی برائی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کا پیسہ ہڑپ کیا ہے، کسی کا قرض لے کر دبا لیا ہے، کسی کی دکان پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ مرنا تو ہر کسی کو ہے، بولو دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں آیا، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، ارے زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، حرام کے لقمے پیٹ میں ڈالتے ہوئے سنبھل جا، کسی کا مال ہڑپ کرتے ہوئے سنبھل جا، کسی کی برائیاں کرتے ہوئے سنبھل جا، آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، ارے ہاتھوں سے کسی پر ظلم کرتے ہوئے سنبھل جا، پیروں سے اللہ کی نافرمانی والے راستے پر چلتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، رمضان کے روزوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے، ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، بولو بے شک، بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ زندگی میں جتنے بھی گناہ ہو گئے اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اس کی سزا کو آخرت پر موقوف کر دے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے پہلے دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ نمبر 1 جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 2 جس نے کسی پر ظلم کا معاملہ کیا، کسی پر زیادتی کا معاملہ کیا۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کیا، مجھے 2 آدمی اپنی زندگی میں کبھی بھی بولو نہیں ملے۔ نمبر 1 جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو اور وہ غریب بن گیا ہو، ویسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا تو دین بدین امیر ہی بنتا چلا گیا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جانے سے پہلے پہلے زکوٰۃ تو کنجوسوں کے لیے ہے، صدقہ فطر تو کنجوسوں کے لیے ہیں۔ ارے میرے پیارو للہ رقم سے بھی کچھ نہ کچھ صدقات و خیرات کرتے رہنا چاہیے، اپنے غریب پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جس نے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ خرچہ کیا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک اسے 3 خطرناک تکلیفوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 1 زہریلے جانور کے نقصان سے، یعنی زہریلا کوئی جانور اسے نقصان پہنچائے گا بولو نہیں۔ نمبر 2 چھت کے نیچے یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے سے، یعنی حادثے والی موت سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور نمبر 3 اچانک کی موت سے، بہت سی مرتبہ نہیں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، نہ وصیت
تربیت کا کوئی موقع ملا نہ اور کوئی موقع ملا، اور اچانک موت کا حادثہ ہو گیا، اچانک موت کے شکار ہو گئے، تو اچانک کی موت سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ اور ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی موت کا ڈر بہت لگتا ہے۔ بولو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لگتا ہے، لیکن مرنا تو ہے۔ موت کا ڈر لگتا ہے لیکن مرنا ضرور ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، ایک دن روح بدن سے نکل جائے گی، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی۔ موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ پاک نے تمہیں مالدار بنایا۔ صحابی نے کہا، ہاں اللہ کے نبی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اللہ پاک موت کا ڈر تمہارے دل سے نکال دے گا۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں نے 2 آدمیوں کو اپنی زندگی میں تلاش کیا، کبھی نہیں ملے۔ نمبر 1، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو اور وہ غریب ہوا ہو، ویسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ مال خرچ کرنے والا امیروں کا امیر ہی بنتا چلا گیا، اور یہ وعدہ ہمارے نبی کا ہے، اللہ کا ہے۔ اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، کسی پر ذاتی کا معاملہ کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ میرے پیارو، ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو جائے۔ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ لوگ ہمیں محبت سے دیکھیں، لوگوں میں ہمارا ایک مقام ہو، لوگوں میں ہمارا ایک مرتبہ ہو۔ تو آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعا بتلاتا ہوں، دعا ہر ایک کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بھر دے گا، اور ہر آدمی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اور ہم بھی ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، یعنی ہم دوسروں کے خیرخواہ بن جائیں گے اور دوسرے لوگ ہمارے خیرخواہ بن جائیں گے۔ بولو ہم گھر میں آئینہ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ ارے آئینہ سمجھتے نا، آئینہ دیکھتے نا گھر میں، اور کوئی برا نہیں ہے، آئینہ دیکھنا چاہیے، لیکن ہم صفائی کرتے اپنے چہرے کی، حالانکہ اللہ کی نظر بولو کس پر ہے؟ دلوں پر ہے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، آئینے میں منہ دیکھتے ہیں کہ میرے منہ پر کوئی فنسی تو نہیں ہے، کوئی داغ تو نہیں ہے، میرے منہ پر کوئی نامناسب چیز تو نہیں لگی ہوئی ہے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ یہ دل کتنی گندگیوں سے بھر گیا ہے، وہ کبھی بھی نہیں دیکھا ہے، حالانکہ اللہ کی نظر تو دلوں پر ہے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تو جب بھی ہم گھر میں آئینے کو دیکھیں تو ایک چھوٹی سی دعا کا اہتمام کریں۔ ہر بچہ اس دعا کو جانتا ہے، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہم انت حسنت خلقی، بولو ہر ایک کو یاد ہے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ بہت سے اللہ کے بندے پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن ہم مسنون دعاؤں کو استحضار کے ساتھ نہیں پڑھتے، جس کے نتیجے میں فائدہ حاصل ہوتا نہیں ہے۔ استحضار کے ساتھ پڑھیں کہ اس دعا میں ہم اللہ سے سوال کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اللہم انت حسنت خلقی، اے اللہ تو نے مجھے کتنا حسین بنایا ہے۔ ہر آدمی آئینے میں دیکھ کر تو اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے، بولو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور حقیقت میں ہیرو ہے بھی، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہر آدمی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر ہیرو ہی سمجھتا ہے، اور حقیقت میں ہیرو ہے بھی۔ تو ہم اللہ سے دعا مانگتے، اللہم انت حسنت خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت کو اچھا بنایا ہے، میری شکل کو اچھا بنایا ہے، فحسن خلقی، اب تو میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔ تو بولو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے لوگ اس سے محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟
لوگوں کے دل میں اس کا مقام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آج سے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ مسنون دعائیں تو بہت سی، لیکن یہ دعا مجھے یاد آ گئی بیچ میں نے آپ کو بتلا دی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گناہ ایسے جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں مل جاتی ہے۔ نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا تو ظلم کا معاملہ ہرگز نہیں کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ اب ہمارے نبی تیسری منزل مختصر میں آپ کے سامنے ذکر کر دو، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں، تیسری منزل عند جسر السراج، پل صراط قائم ہوگا۔ ہمارے احمد آباد کے پل تو بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن قرآن کریم میں موجود ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، جنت کا راستہ پار کرنا ہوگا، نیچے جہنم ہوگی، 1500 سال کا راستہ ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ اب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث سن رہی تھی، اماں عائشہ بھی رو رہی ہیں، ہمارے نبی بھی رو رہے ہیں۔ اماں عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ خطرناک 3 منزلیں، ارے ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، ارے نامہ اعمال اڑایا جائے گا، ارے پل صراط قائم ہوگا، ان 3 خطرناک منزلوں میں میرا کیا ہوگا؟ بولو ہماری اماں حضرت عائشہ تو بخشی بخشائی عورت ہے، شان والی عورت ہے، مقام والی عورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود، اماں عائشہ وہ شان والی عورت ہیں جو دلہن بنی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی ہے، اور نکاح کا فیصلہ بھی اللہ نے آسمانوں سے کیا، اور ہمارے نبی کو ایسے موقع پر ساتھ دیا جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر زندگی گزارتے تھے۔ تو اماں عائشہ تو بخشی بخشائی عورت، اس کی تو 100% مغفرت، جس کو اللہ کے نبی کا ساتھ ملا ہو، جس نے اللہ کے نبی کا پوری زندگی ساتھ نبھایا ہو۔ اماں عائشہ نے پوچھا این اکون یا رسول اللہ کے رسول میرا کیا ہوگا، میں کہاں ہوں گی؟ اب ہم پوچھتے ہیں اماں عائشہ تو بخشی بخشائی ہے، اماں عائشہ تو شان والی عورت ہے، اللہ کے نبی بتلاؤ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم ہمارے نبی سے سوال کرتے ہیں، اماں عائشہ کو تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت بولو نہیں ہے، ہم نے تو پل پل میں گناہ کیے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ فکر مت کرنا، میں پل صراط کے کنارے پر رہوں گا۔ اماں عائشہ سے ہمارے نبی فرما رہے فکر مت کرنا، میں پل صراط کے کنارے پر رہوں گا، اور میرا کوئی امتی پل صراط سے گزرنے والا ہوگا اور جہنم میں گرنے والا ہوگا، میں اس امتی کو جہنم میں گرنے نہیں دوں گا، بلکہ اپنی گود مبارک میں لے لوں گا، اپنی آغوش مبارک میں لے لوں گا، اور اسے ہاتھ پکڑ کر جنت تک پہنچا دوں گا۔ تو بولو ہمارے نبی کا امتی ہیں تو تینوں کی تینوں منزلیں آسان ہیں، جہنم میں ہم انشاءاللہ بولو نہیں گریں گے۔ اب آخری سوال یہ کہ امتی کون؟ آخری سوال یہ تو امتی من یتبع السیرۃ وسورۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امتی وہ ہیں جس کی زندگی اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق ہو، جس نے اپنی زندگی اللہ کے نبی کے زندگی کے مطابق گزاری، اور جس کی صورت، جس کا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے کے مطابق ہو۔ تو میرے پیارو یہ مبارک رات میں کچھ ضروری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، طے کرتے ہیں انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ حقوق العباد کی کوتاہی کو مرنے سے پہلے دنیا ہی میں کلیئر کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک ضروری اعلان یہ ہے، عید کے بعد مسجدیں کھلی رہے گی، بند نہیں ہونے والی انشاءاللہ۔ تو جیسے ہم نے نماز کے ذریعے مسجدوں کو رمضان میں آباد کیا ہے، دل میں نیت اور ارادہ کر کے بیٹھو، رمضان کے جانے کے بعد بھی ہم مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں موجود ہے، میرا وہ امتی جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے، مسجدیں اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اللہ میرے گھر کو آباد کرنے والوں، اللہ مجھے آباد کرنے والوں کو مسجدیں کہتی ہے، ان کو تو آباد فرما دے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، جو اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ کا مہمان بن
جاتا ہے تو میرے پیاروں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک رزق کی تنگی کو دور فرمائے گا، حالات کو درست فرما دے گا۔ دیکھو 24 گھنٹے میں اللہ پاک نے ہم سے صرف 1.25 گھنٹہ مانگا یا 1.5 گھنٹہ مانگا، اس سے زیادہ تو نہیں مانگا نے۔ حالانکہ ہماری زندگی کے ہم مالک بولو نہیں ہیں، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں، اپنے جان کے مالک نہیں۔ وہ خدا چاہتا تو کہہ سکتا تھا نہیں میرے بندو 22.5 گھنٹے مجھے دو، 1.5 گھنٹے صرف اپنا کام کرو، لیکن اس رب نے کتنا کرم کا معاملہ فرمایا، نہیں میرے بندو 1.5 گھنٹہ صرف مجھے دے دو، 22.5 گھنٹے اپنے کام میں بیزی رہو۔ تو میرے پیاروں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔